السلام علیکم دوستوں، میں ہوں عمار ہاشمی۔ دوستوں، آج جو سچا واقعہ میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں وہ دجال کے بارے میں ہے۔ حضرت تمیم رضی اللہ عنہ کی دجال سے ملاقات۔ ایک مرتبہ میں سمندر کے سفر پر نکلا۔ مسافروں کی کل تعداد 30 تھی اور ہم سب ایک کشتی پہ سوار تھے۔ ہمارا سفر انتہائی اطمینان کے ساتھ کٹ رہا تھا کہ اچانک ہوا نے چلنا شروع کر دیا اور سمندر میں بہت ہی شدید طوفان آ گیا۔ اس شدید ہوا اور طوفانی لہروں کے باعث ہماری کشتی اور سمندر میں موجود دیگر کشتیاں ڈولتی جاتی تھیں۔ کشتی کے مسافر اس صورتحال سے پریشان ہو گئے اور ہر کوئی اپنے اپنے خداؤں کو پکارنے لگا، کیونکہ کسی کو بھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا ہونے والا ہے یا اب ہم کیا کریں۔ سمندر سے اٹھنے والی تمام لہریں ایک سمت کی بجائے ہر طرف سے کشتی کو اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی۔ تھک ہار کر ملاح نے بھی چپو چھوڑ دیے چلانا اور ایک طرف بیٹھ گیا۔ اب ہم میں سے ہر کسی کو یقین ہو چلا تھا کہ اب کے موت ہمارا مقدر یقینی ہے۔ سورج غروب ہونے کو تھا اور اس کی روشنی آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی۔ شام کا اندھیرا اور منزل کا کوئی پتہ نہیں۔ یہ خبر نہ تھی کہ کشتی کس سمت میں جا رہی ہے اور سمندر کی لہریں اب کب تک کشتی کو سلامت رکھیں۔ اس خوف و ہراس کی حالت میں رات گزر گئی اور صبح کی ہلکی ہلکی روشنی پھیلنے سے ہر طرف اجالا ہو گیا۔ کشتی کے رات بھر ہچکولے کھانے کے بعد کسی کو خبر نہ تھی کہ ہم کہاں تک پہنچ چکے۔ پھر اگلا دن بھی اسی کیفیت میں گزرا اور اسی طرح رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات آتی گئی اور ہماری کشتی کو سمندر میں پھنسے ہوئے پورے 30 دن گزر گئے۔ پھر اچانک 30 دنوں کی صورتحال کے بعد بھولے بھٹکے مسافروں کو دور سے ایسا نظر آیا جیسے کچھ درخت سمندر میں کھڑے۔ 30 دن سے مصیبت میں پھنسے ہوئے مسافروں کو یہ منظر دیکھ کر امید کی کچھ کرن نظر آئی اور ملاح نے جلد از جلد وہاں تک پہنچنے کے لیے پوری طاقت کے ساتھ چپو چلانا شروع کر دیا اور کشتی کو تیز تیز کے ساتھ ان درختوں کی طرف لے جانے لگا۔ کشتی میں موجود مسافر جنہیں یقین ہو چکا تھا اب موت کے سوا کوئی چیز نہیں، ان کے چہرے زندگی کی امید سے چمکنے لگے۔ پھر کشتی جو جو قریب ہوتی گئی درخت صاف دکھائی دینے لگے۔ ملاح پوری طاقت سے کشتی چلا رہا تھا کہ سورج غروب ہونے سے پہلے اس کا تھا کہ دل یہ کشتی ان درختوں کی طرف پہنچ جائے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اندھیرا ہو جانے کے بعد ہم اس آخری امید سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ پھر کشتی آہستہ آہستہ ان درختوں کی سمت بڑھی اور جب درخت بہت قریب ہوئے تو سارے مسافروں کو یہ جان کر خوشی ہوئی کہ سمندر میں واقع کوئی جزیرہ ہے۔ ابھی تو سورج مکمل غروب نہیں ہوا تھا کہ کشتی جزیرے کے کنارے پہنچ گئی۔ مسافروں کو اس جزیرے پر اترے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ درختوں کے درمیان میں سے ایک عجیب و غریب قسم کا جانور نکلا۔ اس جانور کے پورے جسم پر بال تھے، اس قدر لمبے اور گھنے تھے کہ یہ معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ جانور کا اگلا حصہ کون سا ہے اور پچھلا کون سا۔ سارے مسافر اس عجیب و غریب جانور کو دیکھ کر حیران اور پریشان ہو گئے۔ ان میں سے کسی نے بھی اس سے پہلے ایسا جانور دیکھنا تو دور کی بات کبھی سنا بھی نہیں۔ اب اس پراسرار جزیرے پر اس کو دیکھ کر سب پریشانی میں مبتلا ہو گئے کہ یہ کیا بلا ہے۔ ایک مسافر نے دوسرے مسافر سے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے؟
جانور کی مسافر کی یہ بات سن کر اور مسافر کے جواب سے پہلے وہ جانور خود بولا، میں جاسوس ہوں۔ جانور کے انسانوں کی طرح گفتگو کرنے سے تمام مسافر اور مزید پریشان ہو گئے، کیونکہ آج تک انہوں نے کسی جانور کو بھی انسانی زبان میں بولتے نہیں دیکھا تھا۔ چنانچہ سب یہ سمجھنے لگے کہ ہو نہ ہو یہ کوئی جن ہے اور ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ تمہاری جاسوسی کا مقصد کیا ہے اور تم کس کے لیے جاسوسی کرتے ہو؟ ایک مسافر نے ہمت کر کے اس سے پوچھا، میں جس کے لیے جاسوسی کرتا ہوں اسے تم سے ملنے کا بے حد شوق ہے، وہ تم سے باتیں کرنا چاہتا ہے، لہذا میرے ساتھ چلو۔ یہ سن کر تمام مسافر حیران و پریشان چپ چاپ اس کے پیچھے ہو گئے۔ وہ عجیب و غریب جانور درختوں کے درمیان بنے ہوئے راستے سے ہوتا ہوا ایک پرانے محل کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ محل کو چاروں طرف سے بلند و بالا درختوں نے گھیر رکھا تھا۔ مسافروں نے وہاں پہنچ کر پریشان نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور پھر جانور کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ جانور پھر آگے چلا اور سب مسافروں کو ایک بڑے دروازے سے گزارتے ہوئے محل کے اندر لے گیا۔ محل کے اندر داخل ہوتے ہی سب نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا شخص زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا اور رہائی کے لیے کوشش کر رہا تھا۔ ہم نے اس سے پہلے اتنے بڑے کداور، اتنے زیادہ خوفناک شخص کو کبھی نہ دیکھا تھا۔ ایک مسافر نے ہمت کر کے پوچھا، تم کون ہو؟ میں کیا ہوں اور کون ہوں یہ تم جان ہی لو گے، پہلے یہ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ ان سے سوال کرنے والے مسافر سے پوچھا، ہم عرب و قبائل لخم اور جزام کے لوگ ہیں۔ اور ساتھ ہی اس مسافر نے اپنے ساتھ بیتی اور یہاں تک پہنچنے کی ساری داستان سنا دی۔ اس قید میں جکڑے ہوئے شخص نے کہا، ذرا مجھے نخلستان لسان کے متعلق تو بتاؤ، اس کے متعلق کیا جاننا چاہتے ہیں؟ ایک مسافر نے پوچھا، خبردار، ان قریب اس پر پھل لگنا بند ہو جائیں۔ وہ قیدی غصیلے انداز میں بولا، پھر وہ مسافروں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، اچھا تبرستان کے دریاؤں کے متعلق تو بتاؤ۔ مسافروں نے کہا، دریا کے متعلق کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ وہ بولا، اس میں پانی ہے؟ مسافروں نے کہا، ہاں اس میں پانی ہے۔ اس نے کہا، ان قریب اس کا تمام پانی ختم ہو جائے گا۔ پھر وہ کہنے لگا، مجھے زغر کے چشمے کے متعلق تو کچھ بتاؤ۔ مسافر نے کہا، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ یہی کہ اس چشمے میں پانی ہے کہ نہیں، اور اگر وہاں پانی ہے تو پھر وہاں کے لوگ چشمے کے پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں؟ پھر وہ پوچھنے لگا، اچھا مجھے ذرا امیوں کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو کچھ بتاؤ۔ مسافروں نے جواب دیا، انہوں نے مکہ سے اپنی دعوت کا آغاز کیا اور اب وہ مکہ سے نکل کر مدینہ میں موجود تھے۔ اس نے پوچھا، کیا وہ عرب کے لوگوں کے ساتھ کوئی لڑائی لڑے اور عربوں نے لڑائی میں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ قیدی نے پوچھا، جواب ملا، لڑائی میں وہ عربوں پر غالب رہی اور بہت سے عربوں نے تو ان کی اطاعت بھی قبول کر لی اور اب وہ خود ان کی تابعداری میں رکھتے ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ غصے سے پھنکارا اور زنجیروں کو جھٹکا دیا۔ پھر مسافروں کو مخاطب کر کے بولا، اب میں تم کو اپنے متعلق بتاتا ہوں کہ میں دجال ہوں، اور تمہاری باتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مجھے یہاں سے نکلنے کی اجازت ملے گی، پھر میں اس جزیرے سے نکلوں گا اور 40 دن میں ساری دنیا گھوموں گا۔ دنیا کی کوئی بستی اور کوئی گاؤں ایسا نہیں ہوگا جہاں سے میرا گزر نہ ہو۔ ہاں، مکہ اور مدینے میں جانا میرے بس سے باہر ہوگا، مجھے وہاں جانے کی اجازت نہیں۔ میں ان دونوں شہروں میں داخل ہونے کی کوشش کروں گا تو میرے آگے فرشتے رکاوٹ بن جائیں، ان کے ہاتھوں میں تلواریں ہوں گی اور وہ مجھ سے لڑیں گے۔ یہ داستان حقیقت پر مبنی ہمیں ایک صحابی حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ نے سنائی، جو عیسائی مذہب چھوڑ کے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ عجیب و غریب واقعہ دیکھنے کے بعد آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں خدمت میں حاضر ہوئے اور مسلمان ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام شیاطین کے شر سے محفوظ رکھے اور دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے۔
آپ سب سے درخواست ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، لائک اور کمنٹ کرنے کے بعد مجھے ضرور سرائیے گا۔ جزاکم اللہ خیر، مجھے ضرور سرائیے گا۔